السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پریشان نہ ہوں غم کے ماروں سے کہہ دو، حضور آ گئے بے سہاروں سے کہہ دو۔ خدا وحدہ شریک کا فضل و کرم ہے، احسان ہے۔ اللہ پاک نے محض اپنے فضل سے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں ہم سب پر اس وبائی ماحول میں بھی کرم کا سایہ تانے رکھا اور ہماری زندگی کی حفاظت فرمائی۔ اے اللہ تیرا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے۔ اور جو لوگ اس درمیان ہمارے بیچ سے چلے گئے ہیں، اللہ پاک انہیں شہادت کا درجہ نصیب فرمائے، ان کے خاندان اقربا اعزاء کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ جس حقیقت سے ہمیں چھٹکارا نہیں ہے وہ حقیقت ہے موت۔ اس لیے ہمیں اس چیز سے ڈرنا ہے جس چیز سے ہمیں چھٹکارا ممکن ہو۔ ہمیں بچنا ہے ایکسیڈنٹ سے، ہمیں بچنا ہے گرنے سے، ہمیں بچنا ہے ہر اس چیز سے جو ہمارے بس میں ہو، ہمارے امکان میں ہو۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ موت کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اللہ سے ڈریں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین پہ بھروسہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور جو بھی ممکن ہو، کیونکہ ڈکلیئر اور کلیئر کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے صرف ایمان کی بنیاد پر ہمیں بچایا ہے، کردار و عمل کی بنیاد پر تو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس لیے جان ایمان، شان ایمان، اصل ایمان، مقصود ایمان، مقصد ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے ہماری جو وابستگی کامل نہیں تھی، جس کی بنیاد پر یہ چیز دکھائی گئی۔ کیا آپ یہ شاعران تخیل سمجھتے ہیں اس بات کو؟ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی؟ نہیں، یہ شاعرانہ تخیل نہیں، یہ قرآن کی عکاسی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ اس لیے ہمیں عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے اللہ پاک نے ایک چانس پھر دیا ہے۔ اس چانس کو ہم اپنی زندگی کا آخری اور اچھا اور عمدہ سمجھیں۔ اللہ پاک آپ کی زندگی، ہماری زندگی کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کہتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں اور اس کے بعد 129، یعنی آخری دو آیت کریمہ، اس پر تفصیلی بحث کے بجائے چونکہ ہمارا عنوان فکس ہے غوث اعظم کے حوالے سے، آئندہ مہینہ جو آئے گا انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ پاک نے ہمیں آپ کو موقع دیا ہے۔ ربیع الاول شریف میں مناسبت ہے کہ ہم کچھ میلاد کا پیغام لیں، اور ایسا پیغام لیں کہ واقعی میلاد بشر کا پیغام نہ ہو، میلاد النبی کا پیغام ہو۔ یہ لوگ بول پڑھتے ہیں، بڑے بڑے دقاق قسم کے عالم، مگر ذکر کرتے ہیں ایسے پہلو کو جس پہلو میں بشریت نظر آتی ہو خالص، تو پھر میلاد النبی یا میلاد رسول یا میلاد مصطفیٰ یہ سب لفظ بولا کیوں جاتا ہے؟ اگر بشریت کے پہلو کو ذکر کرنا ہو تو میلاد النبی نہ کہو، اور نبوت کے پہلو کو ذکر کرنا ہو تو بشریت کا وہ تذکرہ نہ کرو جس میں عنوان عظمت نہ ہو۔
اس لیے آپ ہم سب اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر اس مجلس سے بچیں، ہر اس محفل سے بچیں جس محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اٹریکشن کے خلاف ہو، توجہ کے خلاف ہو۔ اللہ پاک نے آپ کو ہم کو موقع دیا ہے، کیا آپ بھول گئے قرآن کی تعلیم کو؟ کیسے رسول تھے، کیسے رسول ہیں، اور کس طرح رسول اور کیوں کر رسول؟ رات میں عنوان مجھے دوسرا باندھنا تھا، ابھی بڑے خوبصورت پہلو دیکھے میں نے آتے آتے، یہ سوچا میں نے یہ باندھ لوں۔ اس میں 5 اوصاف نبی پاک کے ذکر ہیں، اور یہ پورے مہینے میں 3 4 5 جمعہ جو بھی ہوں گے نا، کوشش کروں گا کہ یہ 5 اوصاف پر بیان کروں۔ آج کا عنوان ہوگا، بلکہ پورے مہینے کا یہ عنوان ہوگا، آ گئے غمخوار۔ یہ عنوان دو، آ گئے غمخوار۔ اس لیے اب غم کی ضرورت نہیں، غمخوار کی ضرورت ہے۔ غم کی طرف توجہ دو گے، زحمت کی طرف توجہ دو گے، تو پھر خدا کا مقصد، رسول پاک کی آمد کا مقصد، یہ تعطل کا معاذ اللہ شکار ہوگا، اور یہ ہرگز اللہ برداشت نہیں کرے گا۔ اب تعطل کیا ہے؟ مطلب یہ کہ حقیقت یہی ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ آپ مانو، جو رسول نے کہا ہے وہ مانو۔ جانتے ہیں اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان کے لیے، اس لفظ پر ذرا غور کیجیے گا، اور چونکہ بڑا آج تمہیدی جمعہ ہے، سمجھیں ہمارے لیے، آپ کے لیے تھوڑا کم ہی رہے گا، توجہ سے سنیں۔ حضور کو اللہ نے بھیجا سب کے لیے، پوائنٹ نوٹ کریں اور لے کر کے جائیں، بھیجا سارے جہان کے لیے، لیکن پاس بھیجا آپ کے لیے۔ ابھی بھی نہیں سمجھے آپ؟ ساتوں زمین جتنی بھی نیچے ہے، ساری مخلوقات کو، آپ آسمان کی ساری مخلوقات کو، غرضے کہ اللہ کے سوا جتنی بھی مخلوقات ہے، ما سوا اللہ، اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے، بھیجا اللہ نے سب کے لیے رحمت بنا کر کے، لیکن پاس جس کے بھیجا ہے وہ آپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کو 2 شرف حاصل ہے۔ پہلا شرف یہ کہ آپ کے لیے بھی بھیجا اور آپ کے پاس بھی بھیجا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے پاس، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پر غور کریں آپ، سارے جہان کے لیے رسول رحمت بھیجا، لیکن مبارک ہو کے لیے بھی بھیجا، پاس بھی آپ کے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ وہ چاہتا تو وہ کسی بھی عالم میں بھیج سکتا تھا، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ 2 شرف آپ غور کریں، یہ قرآنی شرف ہے، یہ محبت کا شرف ہے۔ خوف تو بہت دلایا گیا آپ کو، میں امید کی کرن لے کر آیا ہوں، میں امید کی کرن لے کر آیا ہوں، میں امید دلا رہا ہوں کہ اپنے حبیب سے جڑے رہیے، انشاءاللہ وہ غمخوار ہیں، وہ غم کو بھی دور کریں گے۔ آپ جانتے ہیں رحمت پر اگر نقطہ دے دیجئے تو زحمت بن جائے گی۔ آپ کو زحمت ہوئی ہے، جس طرح سے بھی، غرقابی کی زحمت، پانی کی زحمت، کرونا وائرس کی زحمت، لاک ڈاؤن کی زحمت، جتنی بھی زحمتوں کی فہرستیں بنا دیجئے، اللہ پاک نے ایک خاص پہلو کے اعتبار سے آپ بناؤ گے، لیکن مصطفیٰ کی رحمت کی وسعت کو دیکھیے، وہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تیری زحمت کم پڑ جائے گی، میرے حبیب کی رحمت کہیں کم پڑے گی۔ اس لیے زحمت کی ضد بن کر مصطفیٰ آئے ہیں، زحمت کا اپوزٹ بن کر مصطفیٰ آئے ہیں۔ سارا غم ایک طرف، مصطفیٰ کی رحمت ایک طرف ہے، ساری زحمت ایک طرف ہے، مصطفیٰ کی رحمت ایک طرف ہے۔ دامن مصطفیٰ میں آ جائیے اور آ ہی جائیے، جو کچھ آپ نے آج تک کیا تھا۔ دیکھیے اللہ جب چاہتا ہے آپ کو زحمت نہ دیں کیونکہ وہ رب العالمین، اللہ جب چاہتا ہے آپ کو زحمت نہ دیں کیونکہ اس اپنے رسول کو رحمت للعالمین بنا، تو مقصد توحید یہ بنا کہ آپ زحمت میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی زحمت کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا جب رب کی چاہت ہے زحمت میں آپ مبتلا نہ ہو، نبی کا مقصد ہے آنے کا کہ زحمت میں مبتلا نہ ہو، پھر بھی آپ زحمت میں ہیں، اس کا مطلب یہ اللہ رسول کے خلاف آپ جا رہے ہیں، اللہ رسول کے خلاف، اس کی مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھ رہا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے، ایک کنواں کھودنے والا سب سے پہلے ڈر اسی کو رہتا ہے کہ وہ گر جائے گا، اگر وہ خود سے چھلانگ لگا دے کسی کا قصور نہیں ہوتا۔ عربی میں ایک جملہ ہے، خود کردہ را علاج نست، یا فارسی میں
اپنے کیے ہوئے کا کوئی علاج نہیں۔ یاد رکھیے گا جو بھی تکلیف اور پریشانی اور مصیبتیں ہیں یہ آپ کے کردار و عمل کی بنیاد پر ہے۔ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ میرے حبیب کی امت کو زحمت ہو، اسی لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو خدا کا مقصد ہے آپ زحمت میں مبتلا نہ ہو، نبی کی آمد کا مقصد ہے آپ زحمت میں مبتلا نہ ہو، لیکن ہوئے ہیں تو اس کا صرف واحد وجہ ہے بما کسبت ایدی الناس، آپ کے کرتوت، آپ کے عمل۔ لہٰذا آپ وہ تمام چیزیں چھوڑ دیجئے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخاری پر بھروسہ کیجئے۔ آ گئے غمخار، آ گئے غمخار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک آیت کریمہ کی ایک بات صرف کہوں گا اور پھر انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے حسب موافق حسب حال درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ کمال یہ ہے کہ آج امت کا بہت سارا آج بھی دیکھو سدھرا نہیں ہے، اتنا ہونے کے باوجود۔ مسلمانوں اس بات کو غور کرو، نبی کی اہمیت کو سمجھیے، رسالت کی عظمت کو سمجھیے، عقیدہ رسالت کو سمجھیے کیا ہے۔ آج بھی دیکھیے تو ابھی بھی یوٹیوب پر 11 مہینہ تک، پتہ نہیں، میں تو اسی لیے کہتا ہوں پورا لاک ڈاؤن ہی رہنا چاہیے۔ اب دیکھیے ابھی بھی یہی سوال، میلاد النبی بدعت ہے، میلاد شرم نہیں آتی؟ خدا کی قسم میلاد النبی شرک کا خاتمہ کرنے والا عقیدہ ہے، شرک کا خاتمہ کرنے والا عقیدہ ہے۔ کیسے؟ قرآن کہتا ہے لم یلد ولم یولد، اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ والد نہیں، اللہ مولود نہیں، یعنی ولادت اور مولود اور میلاد یہ اللہ کی شان نہیں۔ معلوم یہ ہوا یہ شان تو بندوں کی ہے، اس لیے سب کی چھوڑ کر سب بندوں میں اعلیٰ جو محمد رسول اللہ ہے ان کی میلاد کا ذکر کر دو، کیونکہ وہ سب کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ ان کا ذکر جو ہے میلاد یہ شرک شکن عقیدہ ہے۔ افسوس ہوتا ہے بس یہی، اب بغض ہوگا تو آپ کے دل میں محبت نہیں آ پائے گی، یہ دونوں ضد ہے۔ اس لیے آپ کو ہم کو سمجھنا ہوگا کہ میلاد النبی، نبی کا کانسیپٹ پیش کیجئے، میلاد مصطفیٰ، مصطفیٰ کا کانسیپٹ پیش کیجئے۔ کسی بھی کتاب میں نہیں دکھائیں گے یہ عنوان میلاد بشر، میلاد بشر، بشر کا۔ اچھا برتھ ڈے کا بھی پیمانہ نہیں ہے، نبی کے شان کا پیمانہ ہے، نبی کے ذکر کا پیمانہ ہے۔ اور یہ دیکھیں اس آیت کریمہ میں لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ کم پر غور کیجئے پیارے، کہاں بھاگتے ہو؟ ارے رب بھی بار بار کہہ رہا ہے دیکھ دیکھ تم سے پہلے مصطفیٰ کو بھیج رہا ہوں۔ لقد جاءکم، تحقیق کے آ گئے ہیں تمہارے پاس، آ گئے ہیں تمہارے پاس، من انفسکم، تمہیں میں سے آ گئے ہیں۔ کہاں بھاگ رہے ہو؟ یہ کوئی اور مخلوق بن کر نہیں، تمہیں میں سے آئے ہیں۔ شکل اور ظاہری شکل و شباہت دیکھو، بھاگو نہیں۔ عزیز علیہ، اور کیسے بھاگ سکتے ہو؟ میں نے یہ شان دیا ہے کہ تم جب تکلیف ہوتی ہے تو تم اللہ بعد میں، ماں باپ کا جملہ بعد میں، اف کا جملہ بعد میں کہتے ہو۔ مصطفیٰ کو میں نے ایسا دل دیا ہے کہ تکلیف تم کو ہوتی ہے، پہلے درد مصطفیٰ کو ہوتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس حبیب کو گراں گزرتا ہے۔ کیا ہم نے یہ سلیکٹ کیا ہے؟ یہ عنوان ہم نے بتایا ہے؟ مصطفیٰ کی آمد کے ساتھ یہ عنوان اللہ پاک نے دیا ہے، یعنی نبی صرف میلاد کے اعتبار سے یا تشریف لے آئے اس اعتبار سے آپ پیش کریں گے، یہ بھی نہیں، آپ کو پیش کرنا ہوگا وہ شان جو میلاد کے ساتھ آئے، نبی کی تشریف آوری کے ساتھ جو شان ہے، اور وہ ہے کہ امتیوں کا مشقت میں پڑنا میرے حبیب کو گراں گزرتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، آپ 70 ماؤں کی ممتا کی بات کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کہا ہے امت کو تکلیف ہوگی، احساس آپ کرنا میرے حبیب، امت کو تکلیف ہوگی، پریشانی امت کو ہوگی، احساس آپ کرنا، اور کیا بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پوزیشن یہ ہم نے نہیں دیا ہے، اس بات کو آپ کو ہم کو محسوس کرنا ہوگا۔ اس لیے آج کے جمعہ میں بس ایک جواب دوں گا، امید کی کرن لے کر کے آپ جائیں اور رہیں۔ الحمدللہ احتیاطی تدابیر جو کرتے ہیں کیجئے، اس سے بھی آپ کو نہیں بھاگنا ہے۔ آپ کو بیمار پڑتے ہیں، بخار ہوتا ہے، ظاہری طور پر اطباء، ڈاکٹر، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن غم اور زحمت کا اگر مسیحا کامل سمجھنا ہو تو وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو میلاد النبی کا ایک
خاص کانسیپٹ آپ کو لینا ہے کہ آ گئے غمخوار، غم کو دور کرنے والے، زحمت کو دور کرنے والے، پریشانی کو دور کرنے والے. یہ قرآنی کانسیپٹ ہے، یہ قرآنی عقیدہ ہے. یہ اس عقیدے سے آپ باز نہ آئے، اور باز آنے کی وجہ سے ہی یہ ساری چیزیں ہوئی. عاشق مصطفیٰ بے نمازی نہیں ہو سکتا، نبی کا چاہنے والا بے نمازی نہیں ہو سکتا. ارے وہ تو انتظار کرتا ہے، نفل آپ پر نہیں تھا، نہیں فرض تھی نماز، پھر بھی آپ نے پڑھا نا. لیکن مصطفیٰ آپ کو مشقت میں مبتلا نہ دیکھنے کی وجہ سے 50 وقت کی نماز کو 5 وقت میں بدلوا دیے ہیں. اس لیے آپ پر جو بھی مشقتیں کم ہوئی یا ہوں گی یا ختم ہوں گی، اس کی واحد مرکز اللہ پاک نے اپنے حبیب کو بنایا ہے. اس عنوان کو آپ کو لے کر کے آج جانا ہے، اور بس یہی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آمد بہار میں اپنے سینے کو کشادہ کیجئے، اپنی فکر کو کشادہ کیجئے. غم میں مرنا ہے مریے، لیکن مصطفیٰ کے غم میں مریے، حبیب کے غم میں مریے. خدا آپ کو ہم سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے، اور ساری تباہی و بربادی سے ہم سب کی حفاظت اور مدد فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. آئندہ جمعہ سے حسب حال ہوگا انشاءاللہ. رب العالمین آپ کو سلامت رکھے، شاد رکھے، میلاد النبی کا صدقہ آپ سب کو عطا فرمائے، حبیب سے جوڑے رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. جو سنتیں نہیں پڑھ سکے سنت پڑھ لیں.